جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ملا تو آپ رات کے وقت چھپ کر بیت اللہ کے پاس گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ بیت اللہ کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ حالت یہ تھی کہ آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے نم تھیں، آپ کا چہرہ اداس تھا، اتنے آنسو بہے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ رو بھی رہے تھے اور ساتھ میں یہ بیت اللہ سے خطاب بھی فرما رہے تھے کہ اے بیت اللہ، تم مجھے بڑا پیارا ہے، تم مجھے بہت عزیز ہو، میرا دل نہیں چاہتا کہ تمہیں چھوڑ کر جاؤں، میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا کہ تم سے دوری اختیار کروں، لیکن اے بیت اللہ میں کیا کروں؟ تیرے مکہ کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے، مجھے یہاں اچھا نہیں سمجھتے، مجھے یہاں سے نکالنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اے بیت اللہ، ایک وقت آئے گا ہم دوبارہ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے پیغمبر کی یہ الفاظ ایسے دردناک تھے کہ کوئی آنکھ بھی یہ سن کر آنسوؤں کو روک نہیں سکتی، کوئی دل ایسا نہیں جو خون کے آنسو نہ روتا ہو۔ وہ وقت کتنا عجیب تھا اور کیسا حیرت زدہ تھا جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے دور جا رہے تھے امت کی خاطر، اپنی بیٹیوں کو گھر میں چھوڑ رہے تھے امت کی خاطر، اپنے رشتہ داروں کو الوداع کہہ رہے تھے ایک امت کی خاطر، اپنا آبائی شہر چھوڑ رہے تھے اس امت کی خاطر۔ آج اسی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آؤ مجھ پر عمل کرو، کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے اس کے پیچھے خون کی قربانیاں دی ہیں، اپنا جان بھی لگایا، اپنے مال بھی خرچ کیا، اپنی اولاد کو بھی چھوڑا۔ کیا کچھ تکلیفیں نہیں تھی جو اللہ کے پیغمبر نے اور اللہ کے پیغمبر کے گھر والوں نے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تکلیفیں نہ برداشت کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔